کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ان کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اپنی مرضی سے اترتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کرواتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں کی فہرست میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشانی نازل ہوتی ہے، ایسی نشانی جسے محسوس کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، دل کی سمت جدا ہوتی ہے اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کروایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس محفل میں ہم ایک بہت گہرا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے، یہ سوال بہت سے دلوں میں رہتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مگر وقت ایسا آتا ہے جب رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے خود کو چن لیا ہے، جیسے چاہے اپنے لیے یاد کے لیے بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، اس پر رحمت کا پہلا پردہ اتر چکا ہوتا ہے، بس بندے کو دیر سے احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں وہ بازاروں میں گھنٹوں بیٹھتا، غفلت، گمراہی، غلط صحبت ہر دروازے پر گرتا، ہر اندھیرے میں چلتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، مگر ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا، نہ نیکی کا کوئی ارادہ، نہ عبادت کی کوئی توفیق، بس ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کے دل کے اندر عجیب سا بوجھ اترا، جیسے اندر کوئی بھاری دستک ہو۔ اس نے خود کو روتا ہوا پایا بنا کسی وجہ کے، اور اس نے اپنے آنسوؤں کے بیچ میں صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ اس رات سے اس کی دنیا بدل گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خود بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اسے بدلنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی لرزش، وہ پہلی شرمندگی، یہی وہ نشانی تھی جو اللہ نے اس کے دل پر نازل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ عبادتوں میں نہیں، دلوں کے حال میں۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا دل کیوں بے چین ہوتا ہے، میں گناہوں کے بعد کیوں بھاری ہو جاتا ہوں، میں گناہ کے بعد کیوں بھاری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، اذان کی آواز سن کر دل کیوں پگھلتا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں دل کیوں کہتا ہے اللہ، یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی سب سے گہری سوچ سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کا سب سے اونچا مقام اللہ کا ذکر ہے۔ میں انہی کے کپڑے جو ہے وہ بتائے ہوئے راز جو ہے وہ اپنے اندر پوشیدہ کرنے جا رہا ہوں۔ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے حسی چھین لیتا ہے، پہلے دل کو نرمی دیتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل رو دینے لگتا ہے، دل سوچنے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، رحمت کی کھڑکی کھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف کھینچنے والی ایک لکیر بن جاتی ہے۔ وہ لکیر، وہ کشش، وہ اندرونی نرمی، یہی تو وہ پہلا راز ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے، اور یہی بات ہمیں اگلے حصے میں لے جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اس کے دل پر نازل ہونے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، اور وہ کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ جس لمحے اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھتا ہے، اسی لمحے اس کے دل پر پہلی نشانی اترتی ہے، ایک ایسی خاموش پکار چھپا کے دنیا کو سنائی نہیں دیتی، مگر دل کے اندر ایسا ہلچل مچا دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی، نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جیسے دل کسی بہت دور جگہ سے بلایا جا رہا ہو، اور انسان نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی حرکت
خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ پہلی نشانی اکثر بہت خاموش ہوتی ہے، مگر بہت طاقتور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے، شاید یہ میرا احساس ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل پر اپنی رحمت کی پہلی کرن اتارتا ہے، جسے ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ جائے، یا جیسے بہت اندھیری رات میں دور تک کہیں ایک چراغ جل اٹھے۔ دل سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں بدل رہا ہوں؟ اور یہی تو پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کے رستے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان کی کہانی بہت عبرتناک ہے۔ وہ کئی سال حرام کی کمائی میں ڈوبا رہا، غلط دوست، غلط ماحول، غلط راتیں، ہر دروازہ اس کے لیے کھلا تھا سوائے ہدایت کے۔ اس کے گھر والے پریشان تھے کہ شاید یہ لڑکا کبھی نہیں بدلے گا، لیکن ایک رات فجر کی اذان سن کر وہ گھر واپس آ رہا تھا، نشہ اتارے بغیر، دماغ بھاری، دل خالی۔ اچانک مسجد کے سپیکر سے اذان کی آواز اٹھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ رک گیا، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے کبھی اذان کو اس طرح نہیں سنا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بنا کسی ارادے کے۔ نہ کسی نے سمجھایا، نہ کوئی بیان سنا، نہ کوئی تبلیغ، مگر دل خود ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹھ گیا، سر پکڑ کر رونے لگا اور صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ میں بہت دور چلا گیا ہوں۔ یہی تھی پہلی نشانی۔ اللہ نے اس کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھ دیا، اس لیے اس کے دل پر پہلی بار شرمندگی کا نور اترا۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ یہ آیت صرف عبادت کرنے والے دل پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ آیت صرف عبادت کرنے والے دل پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس دل پر بھی اترتی ہے جو ابھی واپس پلٹنے والا ہو، جسے ابھی اشارہ ملا ہو، جس پر پہلی پاکیزہ ہلچل اتری ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بے چینی کیوں ہے، یہ سکون کیوں ہے، یہ ایسی کیفیت کیوں ہے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہی ہے وہ مقام جہاں دل کو پہلی بار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش بندے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، ذکر کی پہلی نشانی یہ نہیں کہ تمہیں عبادت کا شوق ہو، بلکہ یہ کہ تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ شرمندگی، یہ اندر کی کسک، یہ خاموش پکار، یہی ذکر قلبی کا پہلا دروازہ ہے۔ بندہ سجدہ میں نہیں گرتا، مگر دل جھکنے لگتا ہے۔ زبان پر توجہ نہیں آتی، مگر روح پکار اٹھتی ہے، واپس آ جاؤ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ذکر شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے میرے اندر ذکر شروع کروایا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا عملی سبق چھپا ہے۔ ذکر کی سب سے پہلی شکل لسانی نہیں ہوتی، یعنی کہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، دل کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی دل میں یہ ارادہ اٹھ جائے کہ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پہلا ذکر ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، نہ تسبیح، نہ وظائف، نہ ورد۔ سب سے پہلا ذکر صرف نیت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے الفاظ کو نہیں۔ جب دل میں اللہ کا ارادہ جاگتا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ اس نے دل کو اپنی طرف موڑ دیا۔ لیکن جب بندہ اس پہلی نشانی کو قبول کر لیتا ہے، اپنے دل کی اس خاموش پکار کو دبا کر نہیں بھاگتا، بلکہ ایک لمحے کے لیے رک کر کہتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر دل کے اندر ایک اور تبدیلی جنم لیتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دل کا زندہ ہونا یہ ایک عجیب سا راز ہے۔ ذکر قلبی کا سارا سفر اسی ایک لمحے پر کھڑا ہوتا ہے، جب دل پہلا سانس لیتا ہے۔ ہاں، دل بھی سانس لیتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو دھڑکتے تو ہیں لیکن زندہ نہیں ہوتے۔ انسان چلتا پھرتا ہے، جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
اگر لوگ مردہ دل لے کر پھرتے ہیں، جسم زندہ مگر دل مردہ، یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر قلبی کا اصل راز چھپا ہے، کیونکہ ذکر وہ ہے جو مردہ دل کو اٹھا کر زندہ کرتا ہے، اور زندہ دل وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ڈھونڈتا رہے۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ دل وہ نہیں جو گھنٹوں عبادت کرے، بلکہ وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے گناہ کے بعد بھی بے چین ہو جائے، جو دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر رکھنے کی کوشش کرے، جو لوگوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ زندہ دل وہ ہے جو سجدے میں نہیں بلکہ ہر سانس میں اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو دل محسوس کرتا ہے، اور یہی مقام ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ ایک فقیر کی کہانی ہے۔ ایک فقیر تھا جس کی زندگی بہت سختیوں میں گزری۔ کوئی اسے مانتا نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کا سہارا نہیں تھا۔ وہ دن بھر بازار میں پھرتا، کبھی یہاں بیٹھ جاتا، کبھی وہاں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی پیاس تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ ایک رات وہ دریا کنارے بیٹھا تھا، چاند کی ہلکی سی روشنی، ٹھنڈی ہوا، خاموش پانی، اور اپنے دل کی بے چینی پر حیران تھا۔ اچانک ایک لمحہ آیا، دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھی، ایک ایسی گرمی جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ پکارتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ رو پڑا اور اس نے صرف یہی کہا، اللہ اگر تو ہے تو مجھے محسوس کرا دے کہ واقعی تو ہے۔ اور اسی لمحے اس کا دل بیدار ہو گیا۔ نہ کوئی کرامت، نہ کوئی بڑا واقعہ، بس ایک لمحے کی سچائی، ایک لمحے کی سادگی، اور اللہ کی رحمت کی پہلی ہوا۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی دنیا بدل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی نور آ گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل زندہ ہو گیا تھا۔ بس قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اندھے جو ہے وہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن جب تک دل زندہ نہ ہو زندگی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اللہ کے اشارے محسوس کرتا ہے، حالات کی زبان سمجھ لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی محبت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت آسان مگر بہت طاقتور عملی طریقہ ہے جو اولیاء اللہ نے ہمیشہ دیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ خاموش بیٹھ جاؤ۔ نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی ورد، نہ کوئی وظیفہ، نہ زبان، صرف دل پر دھیان۔ یہ خاموش ذکر ہے جسے اسلام میں مراقبہ کہتے ہیں۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھو، دل کو سنو، سانس آہستہ لو، اور ہر سانس کے ساتھ دل میں صرف اتنا کہو، اللہ۔ آواز نہیں، صرف احساس۔ سانس اندر جائے تو دل اللہ کہے، سانس باہر آئے تو دل اللہ کہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت کا پہلا چراغ جلتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کو دھیرے دھیرے جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز کے یہ 2 منٹ دل کو دیتا ہے تو وہ یہ 2 منٹ ایک دل کی زندگی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل خود بخود اللہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اللہ کا نام شامل ہونے لگتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کرتا مگر اس کے دل میں روشنی آنے لگتی ہے، اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس زندہ دل کو ایک اور نشانی دیتا ہے، ایک ایسی نشانی جو انسان کو اس کے راستے پر بہت آگے لے جاتی ہے۔ جب دل اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اپنے آپ بغیر کوشش کے، تو سمجھ لو کہ یہ وہ مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ درجہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ذکر کرواتا ہے۔ یہ وہ مقام نہیں جو مشق سے ملے، یہ وہ مقام ہے جو قبولیت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں اپنے نام کی خوشبو ڈال دے تو پھر اس بندے کا دل خود بخود اللہ
اللہ اللہ اللہ کہنے لگتا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنیے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ مالک کائنات ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے ہمیں چن لے، رب کائنات ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک